اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے کہ شہر اقتدار پہ تحریک انصاف کا قبضہ ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کے کارکنان پورے شہر اقتدار میں ہر طرف دکھائی دے رہے ہیں، اور 31 مقامات پر پولیس نے جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں۔ 31 مقامات پہ کنٹینرز ہیں، اور ان 31 میں سے 17 مقامات پر اس وقت پولیس اور اسلام آباد کے پرامن شہریوں میں تصادم جاری ہے۔ پرامن شہری، نہتے شہری جو اپنے فیملیز کے ساتھ ہیں، خواتین کے ساتھ ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، والدین کے ساتھ ہیں، پرامن لوگ ہیں، پرامن طور پہ ڈی چوک آنا چاہتے ہیں، لیکن پولیس ان کے اوپر بدترین شیلنگ کر رہی ہے۔ لیکن اس وقت تک پولیس کو پسپائی کا سامنا ہے، تمام تر جبر فستائیت کے باوجود پولیس کو ناکامی کا سامنا ہے، اور اس وقت تک تحریک انصاف کے کارکن آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور حیران کن طور پر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ابھی تک کوئی قافلہ بھی اسلام آباد میں انٹر نہیں ہو سکا، لیکن اسلام آباد کے پرامن شہری، تحریک انصاف کی مقامی قیادت، تحریک انصاف کے کچھ رہنما، انہوں نے اور عام شہریوں نے اس وقت ٹف ٹائم دے رکھا ہے اس پورے نظام کو۔ تو واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ اسلام آباد پر شہر اقتدار پر تحریک انصاف کا قبضہ ہے۔ ابھی کوئی مین قافلہ KPK کا، پنجاب کا نہیں آ سکا، اور آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے جو ہم نے پنڈی میں دیکھا تھا، آج ہم وہ اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں کہ خوف کے بت پاش ہو چکے ہیں۔ اس وقت دو خبریں جو ہیں وہ بہت زیادہ TV چینلز پہ چلوائی جا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ TV چینل جو ہیں وہ عوام کیا سوچ رہی ہے، عوام کیا کہہ رہی ہے، عوام کی رائے کیا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، جبر فستائیت کس طرح سے ہو رہی ہے، ظلم زیادتی کس طرح سے ہو رہی ہے، پکڑ دکڑ کیسے ہو رہی ہے، شیلنگ کیسے ہو رہی ہے، تشدد کیسے ہو رہا ہے، پولیس کیا کر رہی ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، یہ چیزیں تو نہیں بتاتا TV، لیکن فیک خبریں چلانے میں ہمارے چینل جو ہیں وہ ہاتھ باندھ کر اس نظام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ لیٹے ہوئے ہیں، سر بسجود ہیں کہ حکم کریں میرے آقا، کیا ہمارے لائق حکم ہے۔ تو حکم یہ آیا کہ دو خبریں بہت زیادہ چلائی جائیں۔ ایک یہ خبر چلائی جائے کہ گورنر راج جو ہے وہ KPK میں لگایا جا سکتا ہے۔ یہ گورنر راج لگانا آسان نہیں ہے قانونی طور پہ بھی، اور وہاں کے جو حالات ہیں اس حساب سے بھی۔ اور دوسری خبر جو TV چینلز کو کہا گیا کہ بہت زیادہ آپ چلائیں، وہ یہ ہے کہ جناب فوج جو ہے، کہا جا رہا ہے ٹاپ بریکنگ کیا ہے جناب، فوج آج ہر جگہ آ جائے گی۔ اور پھر خبر یہ چلوائی گئی کہ ادھر سے KPK سے بھی فوج جو ہے، فوج کے دستے روانہ ہو گئے ہیں، اور جو انتشاری ٹولہ ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ فوج آ رہی ہے، اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ یہ خبریں چلوانا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اداروں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ بات ہمیں بھی پتہ ہے، اور اللہ نہ کرے کہ وہ ٹائم آئے کبھی کہ پاکستان کی فوج عوام کے سامنے ہو، عوام اور پاکستان کی فوج آمنے سامنے ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ انشاءاللہ یہ ہوگا۔ تو یہ حکومت جو ہے نا وہ یعنی حکومت جب یہ خبریں چلوا رہی ہے کہ فوج کو طلب کر لیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سرنڈر کر دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پورا نظام جبر فستائیت کے باوجود ناکام ہو گیا ہے کہ آپ کو فوج کو طلب کرنا پڑا ہے۔ SCO کے لیے بلائیے، اہم عمارتوں کی سیکورٹی فوج کو دیجیے، لیکن عوام کے سامنے نہ تو فوج آئے گی، نہ فوج کو آنا چاہیے، اور نہ ہی فوج کی قیادت یہ کرے گی کہ عوام کے سامنے اس طرح سے فوج کو لایا جائے اور خدا نخواستہ کوئی تصادم کی صورتحال ہو۔ حکومت یہ خبریں اس لیے چلوا رہی ہے TV چینلوں پر کہ ایک خوف حکومت اتنی احمق ہے، اتنی عقل سے پیدل ہیں، اتنی عقل سے فارغ ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت لوگ جو ہیں جنہوں نے نکلنا ہے وہ تو نکل چکے ہیں، وہ تو سڑکوں کے اوپر ہیں، نہ ان کے پاس انٹرنیٹ ہے، موبائل سروس آپ نے بند کی ہوئی ہے، انٹرنیٹ آپ نے بند کیا ہوا ہے، راستے آپ نے بند کیے ہوئے ہیں، اور ان اقدامات کی وجہ سے PTI والے تو چلیں جو نکلے ہوئے ہیں، ہر پاکستانی جو اس وقت سڑک پہ نکل رہا ہے وہ ان کو جھولیاں اٹھا کے بددعائیں دے رہا ہے، ان کو گالیاں دے رہا ہے کہ انہوں نے کر کیا دیا ہے۔ یہ خوف کا شکار ہے۔ بھائی آنے دینا PTI کو، پرامن طور پہ آنے دیں، احتجاج کریں گے، چلے جائیں گے، اور اگر PTI آ کے سڑکیں بند کرے گی تو عوام PTI کے خلاف ہو جائے گی کہ PTI نے سڑکیں بند کی ہوئی ہیں۔ بھائی PTI نے تو سڑکیں بند کی نہیں ہیں۔ اور دوسرا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ خواجہ آصف کہاں ہے؟ کہاں ہیں ان کے وزراء؟ خواجہ آصف بڑی گیدڑ پھپکیاں تھیں، بڑی دھمکیاں تھیں، دکھائے علی امین گڈھے پور آ کے دکھائے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ جب آپ کا میاں نواز شریف کھڑا ہو کے اور غلاظت بکے گا اور کہے گا کہ بھیڑ بکریاں، KPK والوں کو بھیڑ بکریاں کہے گا، اور اس طرح کی گھٹیا زبان استعمال کرے گا، تو پھر وہاں سے ریئیکشن تو آئے گا۔ KPK سے جس نے نہیں بھی آنا تھا وہ بھی نکلا کہ اچھا تم ہمیں بھیڑ بکریاں کہتے ہو، تم پشتونوں کے خلاف کمپین چلواتے ہو، تو ظاہر ہے پھر ریئیکشن تو آئے گا۔ اور وہ کہاں ہے محسن نقوی؟ اور محسن نقوی جو ہے وہ بڑی اس کی بھی گدڑ بھپکیاں تھیں، دھمکیاں تھیں، کہاں ہے وہ محسن نقوی؟ نظر ہی نہیں آ رہا، اور اس وقت میٹنگ کھیل رہا ہے، فلانی میٹنگ، تو سارا کچھ دیکھیں۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے، یعنی 9:30 بجے تک کی، کہ عمران خان اور تحریک انصاف جیت چکے ہیں۔ جیل بیٹھ کر عمران خان نے جو ہے وہ کال دی
اور لوگوں نے عمران خان کی آواز پہ لبیک کہا اور لوگ پہنچے. اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں علی امین گنڈا پور کا قافلہ جو ہے وہ پنجاب کی حدود میں ہے, اسلام آباد کی حدود کے قریب ہے, لیکن اس وقت علی امین گنڈا پور کے قافلے پہ شدید شیلنگ کی جا رہی ہے, شدید شیلنگ کی جا رہی ہے, اور وہاں پہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے وہاں پہ تصادم ہو. تصادم نہیں ہونا چاہیے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کا جو قافلہ ہے وہ وہیں پہ رک جائے, جہاں پہ وہ ہے وہاں پہ وہ ریسٹ کریں, کھانا کھائیں, کیونکہ دیکھیں علی امین گنڈا پور کے قافلے کو روانہ ہوئے تقریباً اب 12 گھنٹے ہونے والے ہیں. آپ دیکھیں نا جو لوگ روانہ ہوئے, کئی لوگ ایسی جگہوں سے نکلے جو صبح 6 بجے نکلے, کوئی 4 بجے نکلا. اب 4 بجے سے صبح جو نکلے تھے اب 9 بج گئے ہیں, تو آپ دیکھیں نا جو 4 بجے نکلا تھا اس کو 17 گھنٹے ہو گئے ہیں سڑک کے اوپر. تو یہ حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے تحریک انصاف کی کہ علی امین گنڈا پور جہاں پہ ہیں وہاں پہ پڑاؤ ڈالیں اور وہاں پہ کھانا شانا کھائیں, ریسٹ کریں, اور صبح جو ہے وہ تازہ دم ہو کر نکلیں. یہ بھی ان کی حکمت عملی ہو سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے یہ فیصلہ تحریک انصاف کو کرنا ہے, تحریک انصاف کی کور کمیٹی کو کرنا ہے, ان کی پولیٹیکل کمیٹی کو کرنا ہے. اس حوالے سے ابھی کوئی اطلاعات نہیں آئی کہ فائنل فیصلہ تحریک انصاف کا جو ہے وہ کیا ہوا ہے. دیکھیں اس وقت اس تصادم سے ایک شخص ہی پاکستان کو نکال سکتا ہے, اور وہ شخص وہی ہے جس کی وجہ سے پورا پاکستان اس وقت جنگ زدہ ماحول بنایا ہوا ہے. پاکستان کے اندر خانہ جنگی کا ماحول ہے, تصادم کا, کیوس کی صورتحال ہے, ہر طرف ایسا لگتا ہے کہ خدا نخواستہ آگ لگ جائے گی, ایسا لگتا ہے کہ سب کے ہاتھ سے معاملات نکل جائیں گے. اور اس شخص کا نام ہے قاضی فائز عیسیٰ, جس کی وجہ سے یہ سارا احتجاج ہو رہا ہے, جس کے خلاف یہ سارا احتجاج ہو رہا ہے, جس کا راستہ روکنے کے لیے یہ احتجاج ہو رہا ہے. اور لوگوں کا حق ہے, لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے, پاکستان کے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں ہے, پاکستان کے لوگوں کی آنے والی نسلوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو لوگ اس کے خلاف نکلیں گے. کیوں؟ یہ پاکستان کے لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 8 فروری کو تحریک انصاف کو ووٹ دیا, 2 تائی اکثریت دی, لیکن قاضی فائز عیسیٰ کے الیکشن کمیشن نے دھاندلی کی, اور پیچھے سے جس نے بھی کروائی ایگزیکیوٹنگ باڈی الیکشن کمیشن تھا جس کو قاضی فائز سپورٹ کرتا ہے. اور وجہ آپ سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ قاضی فائز کی ایکسٹینشن اس کے لیے. اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ پولیس جو ہے وہ اتنی, مطلب کچھ پولیس والے تو اتنے پاگل ہوئے ہیں کہ جو ہسپتالوں کے پاس جگہ ہیں وہاں پہ شیلنگ کر رہے ہیں, اور اس وقت ڈاکٹرز کی اپیلیں آ رہی ہیں کہ ہسپتالوں کے اندر جو ہے وہ آنسو گیس آ رہی ہے. اسی طرح سے شمس آباد, فیض آباد میں اس وقت بہت شدید تصادم ہو رہا ہے, وہاں پہ پولیس جو شیلنگ کر رہی ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جا رہی ہیں, وہاں پہ فیملیز ہیں, بچے ہیں, بزرگ ہیں, مریض ہیں, عورتیں ہیں. مطلب ان کا کیا قصور ہے کہ پولیس وہاں پہ شیل پھینک رہی ہے. اور ظاہر ہے تحریک انصاف کے کارکنان مختلف گلیوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ان گلیوں کے اوپر شیل مارتے ہیں, اور وہاں پہ جو گھروں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہیں وہ رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں کہ خدا کا خوف کریں. یہ کیا کوئی خدا نہ خواستہ یہ کوئی غزہ تو نہیں آپ نے بنا دیا اس علاقے کو کہ جیسے غزہ میں اسرائیلی جو ہے وہ وہاں پہ حملہ کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں. تو پنجاب پولیس کو تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے, شرم آنی چاہیے. اور جو کر رہے ہیں اوورال میں آپ بتا دوں کہ اکثریت پولیس کی آج وہ چیزیں نہیں کری جو پولیس سے کروانے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے. اور اس وقت جناب احسن اقبال صاحب, ارسطو صاحب, ان کو بھی لانچ کیا گیا ہے. وہ ارسطو صاحب جنہوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, اب ان کو بھی بھائی انہوں نے کیا کر لینا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کے لوگ فیصلہ کر چکے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن نہیں ہونے دیں گے, نہیں ہونے دیں گے, نہیں ہونے دیں گے.